الرحیم ٹاپ سکوری پروگرام ملک مقبول کے ساتھ آج ہم ٹاپ سکوری میں سب سے پہلے ڈسکس کریں گے IMF کو، کیونکہ وفاقی حکومت مسلم لیگ کی جو بنی ہے، میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ IMF سے رابطہ کریں گے کہ وزیر خزانہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں 2-3 دن سے جو ہے IMF کے ساتھ میٹنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ اب IMF کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پٹرول اور بجلی پر جو ہے سبسڈی کو ختم کیا جائے، جس پر بجلی اور پٹرول چند روز میں جو ہے وہ مہنگا ہوگا، کیونکہ سبسڈی جو ہے اگر چلتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وفاقی بجلی اور پٹرول پر سبسڈی دیتی ہے عوام کو، تو یہ بوجھ جو ہے وفاقی حکومت پر ہے۔ پہلے بھی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سابقہ حکومت جو ہے وہ اتنا بوجھ جو ہے وہ ڈال گئی ہے کہ سبسڈی جو ہے وہ پٹرول پر جو دی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے وہ 21 روپے فی لیٹر ہے، اور یہ بڑی ہیوی قسم کی جو ہے سبسڈی ہے جو حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس پر آج وفاقی وزیر خزانہ نے ایک اہم میٹنگ کی ہے IMF سے، اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بجلی اور پٹرول پر جو ہے وہ سبسڈی ختم کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے کیا اعلان آتا ہے، سبسڈی دیتے ہیں یا ختم کرتے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ کریں گے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کہ وہ پٹرول پر سبسڈی چلنے دیتے ہیں یا سبسڈی ختم کرتے ہیں، اسی طرح بجلی پر جو ہے سبسڈی وہ دیتے ہیں یا ختم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے۔ تو IMF نے صحت کارڈ پر بھی جو ہے فیصلہ دیا ہے کہ صحت کارڈ جو ہے وہ IMF نے اتفاق کیا ہے کہ یہ تمام سہولیات جو ہے وہ دی جائیں، اور اس پر اتفاق ہو چکا ہے IMF کا اور وفاقی وزیر خزانہ کا۔ تو اس پر آج کی جو اہم خبر یہ تھی IMF کے حوالے سے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں لاہور کے حوالے سے۔ لاہور میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کل ایک روزہ دورہ پر شام کو جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب لاہور پہنچے تھے، اور آج کی ان کی مصروفیات سارا دن جو ہے سنڈے کا دن تھا، اور سارا دن ان کی لاہور میں مصروفیات رہی اور مختلف جو ہے سرکاری میٹنگیں کی انہوں نے۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جو ہے وہ سستے رمضان بازار جوہر ٹاؤن پہنچے، اور وہاں پر جو ہے چینی اور آٹے کا جائزہ لیا گیا ہے سستے رمضان بازار کا جوہر ٹاؤن میں، اور چیف سیکرٹری پنجاب بھی جو ہے وہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ تھے۔ جائزہ لینے کے بعد وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے چیف سیکرٹری کو احکامات جاری کی کہ سستے رمضان بازاروں میں آٹا اور چینی ہر ممکن جو ہے وہ اس کی سہولیات فراہم کریں، اور سستی قیمتوں پر جو ہے وہ یہ آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ آٹا اور چینی جو ہے یہ اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ چیف سیکرٹری پنجاب کو احکامات جاری کیے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان مختلف لاہور کے مقامات کا دورہ کیا اور وہاں پر پہنچے۔ تو اس حوالے سے آج سارا دن مصروفیت جو ہے وزیر اعظم کی وہ لاہور میں رہی ہے، اور لاہور ہی وزیر اعظم صاحب میٹنگیں کرتے رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جب، اس وقت بھی دن رات جو ہے وہ مختلف
سرکاری اداروں کا دورہ کرتے تھے، اب بھی جب سے وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں تو اب بھی جو ہے مختلف شہروں کا، مختلف سرکاری اداروں کا جو ہے وہ مختلف ٹائم کے اندر جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم لاہور کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ وافدہ کی جانب سے رمضان شریف میں کئی گھنٹوں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور پنڈی، لاہور، فیصل آباد، سرودہ، جہنگ، ملتان، کراچی اور اسی طرح جو ہے مختلف شہروں میں جو ہے کئی گھنٹوں جو ہے وہ وافدہ کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے نوٹس لیتے ہوئے 1 ماہ کے اندر جو ہے انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وافدہ کی طرف سے جو کی جا رہی ہے اس میں کمی کی جائے گی، اور 1 ماہ کے اندر انہوں نے اعلیٰ حکام کو حکم دیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر جو ہے وافدہ کی جانب سے جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے مختلف شہروں میں، اس لوڈ شیڈنگ میں جو ہے وہ کمی لے کر آئیں اور لوڈ شیڈنگ کو کم کریں۔ یہ وزیر اعظم نے واضح طور پر جو ہے احکامات جاری کیے ہیں اعلیٰ حکام کو۔ تو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے، تو مختلف جو پلانٹ بند ہیں ان کا کام بھی شروع کرانے کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے۔ تو یہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ جو کی جا رہی ہے وہ مختلف کئی پلانٹ جو ہے بند ہیں، اور سابقہ حکومت نے جو ہے کوئی کسی پلانٹ پر کام نہیں کیا، اور جو ہے کتنے پلانٹ چل رہے تھے وہ کئی پلانٹ جو ہے وہ بجلی بنانے والے گھر جو ہے وہ خراب پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو مرمت کسی گورنمنٹ نے نہیں کروایا، اور اب دوبارہ جو جہاں سے ہم نے کام چھوڑا تھا وہاں پر ہی جو ہے وہ کام رکا ہوا ہے، اور دوبارہ جو ہے ہم پلانٹ جو ہے ان کو صحیح کرائیں گے اور تیزی کے ساتھ جو ہے اس کام کو شروع کریں گے۔ میٹرو اسلام آباد کے حوالے سے میں اگر بتاتا چلوں تو میاں شہباز شریف نے میٹرو اسلام آباد اور پشاور کا بھی جو ہے دورہ کیا ہے۔ میٹرو کو فوری شروع کریں تاکہ ملازموں کو، غریب آدمی کو جو ہے وہ سہولت دی جائے۔ یہ ہم بتا رہے تھے آپ کو میاں شہباز شریف کے حوالے سے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے حلف لینے کی تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی۔ ایک دفعہ پہلے گورنر ہاؤس سے میسج کنوے کیا گیا، میں دیے گئے، ڈیلیور کیے گئے اور ٹائم مقرر کیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ گورنر جو ہے پنجاب، انہوں نے چیمہ صاحب نے، یہ عمر چیمے نے یہ کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، غیر عینی الیکشن ہے، لہٰذا اس لیے جو ہے وہ میں حرف نہیں لیتا نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے۔ اور اس کے بعد حمزہ شہباز کی طرف سے ہائی کورٹ لاہور میں ایک رٹ دائر کی گئی، جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فوری نوٹس لیا اور اس پر سماعت ہوئی، لیکن اس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا صدر پاکستان کو کہ وہ کوئی نمائندہ مقرر کریں اور نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے حمزہ شہباز کا، اس کی حلف برداری کا معاملہ جو ہے اس کو حل کیا جائے۔ اس میں پھر جو ہے کل کے دن چیئرمین سینٹ خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور پہنچے اور گورنر ہاؤس لاہور میں تمام حلف برداری کی تیاریاں مکمل کی گئی، دعوت نامے بھی ڈیلیور کیے گئے MNA اور ممبر پنجاب اسمبلی صاحبان کو، اور اس کے بعد تمام بریکنگ نیوزیں بھی جو ہے وہ ملی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پتہ چلا شام کو کہ 4 بجے جو حلف برداری گورنر ہاؤس میں ہونی تھی اس کا ٹائم تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر شام کو پتہ چلا کہ جو صدر پاکستان ہے عارف علوی صاحب، ان کی طرف سے جو ایڈوائز آنی تھی وہ ابھی تک جو ہے چیئرمین سینٹ کو نہیں میسج کنوے کیا گیا، لہذا جو ہے آج بھی جو ہے وہ حلف برداری کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے، اور حلف برداری جو ہے وہ کل بھی نہ ہو سکی وزیر اعلیٰ پنجاب نو منتخب جو ہے حمزہ شہباز صاحب کی۔ اب پھر
مسلم لیگ نون نے ہائی کورٹ لاہور جانے کا سوچا ہے اور انہوں نے کہا ہے حرب برداری جو ہے اس حوالے سے ہم پھر دوبارہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، کیونکہ عدالت کا حکم تھا صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو کہ آپ جو ہے کوئی اپنا نمائندہ مقرر کریں تاکہ وہ جو ہے حمزہ شہباز نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے جو ہے وہ ان سے حلف لے، لیکن ابھی تک جو ہے معاملے کو پینڈنگ کیا گیا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی جانب سے بھی ایک اسمبلی بھیجی گئی تھی حرب برداری کے حوالے سے، وہ بھی ایوان وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح ایک اسمبلی پہلے بھیجی ہوئی تھی عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کی، جو کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے ایک ایڈوائز بھیجی گئی تھی اپنا صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو کہ گورنر پنجاب کو ہٹا دیا جائے۔ اس کا فیصلہ بھی ابھی صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے نہیں کیا، وہ بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ حرب برداری تقریب کے حوالے سے جو ایڈوائز بھیجی گئی ہے یہ بھی ادھر پڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں صدر پاکستان عارف علوی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں حمزہ شہباز صاحب، اب ان کی حرب برداری کب ہوتی ہے؟ آگے 2 دفعہ تو انتظام کیے گئے ہیں گورنر ہاؤس میں لاہور میں، لیکن دونوں بار جو ہے وہ حرب برداری جو ہے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے اور حرب برداری جو ہے وہ نہ ہو سکی ہے۔ کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جو ہے وہ صدر پاکستان کو ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ گورنر نیا آتا ہے پنجاب عمر سرفراز چیمہ ہی رہتے ہیں، یا پتہ چلے گا چند دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر پاکستان عارف علوی جو ہے وہ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے اور عمران خان کا حکم مان رہے ہیں، لہٰذا اس لیے جو ہے صدر کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے۔ تو اسی طرح وفاقی وزیر اطلاعات مریم بی بی نے بھی یہ کہا ہے اگر گورنر پنجاب یا صدر پاکستان عارف علوی نے آئین کے حساب سے نہیں چلنا اور انہوں نے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران نیازی کا کہنا ماننا ہے تو پھر ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، گورنر صاحب کو بھی اور اسی طرح صدر پاکستان عارف علوی کو بھی اپنے عہدے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہ جنگ چل رہی ہے، کشمکش چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا بنتا ہے۔ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ECL جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس حوالے سے، یعنی یہ ایک ایسا ایشو بن گیا تھا، اور خاص طور پہ یہ پچھلے 3.5-4 سال کہ ایک تو نیب تھی اپنے مخالفین کے لیے، اگر کسی کو کسی جھوٹے مقدمے میں انوالو کرنا ہے یا کسی کو اگر ڈرانا ہے یا کسی کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے تو اس کو نیب کا نوٹس بھیج دیا جائے اور پھر جو ہے اس کو ECL کے اوپر ڈال دیا جائے تاکہ وہ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جائے اور پھر وہ حکومت کو جو ہے وہ جو ریکوائرڈ ان کی جو ہے وہ فرمائش جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہم نے فوری طور پہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے اس کے اوپر توجہ دی، کیونکہ ہم خود اس کے وکٹم ہیں، ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے کہ نیب کے نوٹس سے جو ہے وہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، اور اس کے بعد آپ بلا وجہ اگر کسی کو ECL پہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک منسٹریل کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی کیبنٹ کے پہلے اجلاس میں، اور اسے جو ہے وہ اسی حساب سے جو کہ میاں شہباز شریف صاحب کا ایک کام کرنے کا سٹائل ہے، اور کام اگر ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک کمیٹی بنا دیں اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ جی آپ سفارشات جو ہے وہ لے کے آئیں، تو وہ پھر جو ہے نا وہ کمیٹی جو ہے نا وہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو انہیں 3 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا، اور میں مشکور ہوں کمیٹی کے جو ہمارے معزز ممبران تھے، سردار ایاز صادق صاحب، اعظم رضی تارڑ صاحب،
سید نوید قمر صاحب اور اسد محمود صاحب کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ سبق رفتاری سے جو ہے وہ کام کیا اور اس کے جو ہے وہ رولز جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ امینڈ کیے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو ان رولز کی کیبنٹ نے جو ہے وہ اپروول دے دی ہے اور اس وقت وہ رول جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہیں اور ان کے اوپر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ جس گورنمنٹ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اگر اس کو 120 دن سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ نکل جائے گا۔ جی 120 ڈیز یعنی جن لوگوں کا نام بھی ECL پہ موجود ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ اس وقت ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جو ہے وہ 4863 لوگ ہیں۔ ان میں سے تقریباً 3000 لوگوں کو جو ہے وہ اس ایک انٹرونشن سے جو ہے ان کو بینیفٹ ہوگا اور ان کے نام جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، باہر ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے اسلام آباد میں، اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے کسی آدمی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات مریم بی بی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اور وہ کیا کہہ رہی ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ نے دیکھا کہ آج عمران خان صاحب نے وہی بات جو بار بار جھوٹ بول کر، کیونکہ ان کی فلسفی یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ ایک جھوٹا شخص، ایک منافق شخص، ایک وہ شخص جو فیلڈ ایڈمنسٹریٹر اور پرائم منسٹر تھا ابھی کچھ 10 دن پہلے، وہ آج کیا بات کر رہا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور سازش کی جو وہ بات کر رہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی۔ 3 باتیں خان صاحب کر رہے ہیں۔ ایک کہ میرے خلاف سازش ہوئی، امریکہ نے کی، اپوزیشن کے ساتھ مل کر کی، میڈیا کو پیسے دے کر کی، اور اس کے بعد مجھے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا، اور پاکستان کی عوام کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ 4 سال تم نے پاکستان کی عوام کو لوٹا، ان کے ساتھ جھوٹ بولے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، عوام سے ان کی روٹی چھینی، ان کا روزگار چھینا، اور آج تم بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے خلاف سازش ہوئی ہے۔ اور تمہارے خلاف اگر سازش ہوئی تھی تو جب اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرائی، جس کو تمہارے اسپیکر نے اجازت دی جمع ہونے کی، کیوں جمع کرائی؟ تمہارے مطابق تو وہ جو عدم اعتماد ہے وہ سازش کی وجہ سے ہو رہی تھی، تو آپ نے کیوں اجازت دی اسپیکر کو کہ وہ تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرانے کا موشن جو ہے اس کو اپروو کرے؟ اس کے بعد آپ کے اسپیکر نے اس کو پارلیمنٹ میں لے کرنے کی اجازت دی، جو کہ وہ لے ہوئی۔ اس کے بعد اس کا موشن پیش ہوا، اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ کی اجازت دی گئی، اور جس وقت تک تمہیں پتہ تھا کہ تمہارے اتحادی تمہارے ساتھ ہیں، اس وقت تک کوئی امریکن سازش نہیں تھی، اس وقت تک کوئی بات نہیں تھی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازش کر رہا ہے۔ لیکن جب تمہیں پتہ چلا کہ تمہارے اتحادی اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تمہاری نالائکی، تمہاری نااہلی، تمہارے جھوٹ، تمہاری منافقت، تمہاری لوٹ مار کی وجہ سے، اس وقت تم نے کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اور 7 مارچ کو ایمبیسڈر کی میٹنگ ہوتی ہے، 8 مارچ کو ٹیلی گرام آتا ہے پاکستان، اس کے بعد 27 مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کا دماغ معوف تھا کہ آپ کو 8 تاریخ کو ٹیلی گرام ملتا ہے جو ایمبیسڈر آپ کو بھیجتا ہے، اور تو آپ کے مطابق اس کے اندر لکھا ہے کہ سازش ہو رہی تھی، مجھے ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو آپ نے 8 مارچ سے لے کر 27 مارچ تک اس ٹیلی گرام کا کیا کیا؟ آپ نے کسی کو بتایا؟
آپ نے فارن آفس، بلکہ اس میں ایمبیسڈر نے لکھا ہے، اس سائفر کے اندر ایمبیسڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈیمارش کرنا چاہیے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اس میں یہ لکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ان کی گورنمنٹ پالیسی ہے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا. تو 8 مارچ سے 27 مارچ کا جو دن ہے اس وقت آپ کیا کرتے رہے اس ٹیلی گرام کے ساتھ؟ ہاں، جس وقت ایم کیو ایم اور اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، باپ پارٹی چھوڑ کے چلی گئی، مینگل صاحب چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے اپنے 21 اراکین آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اس وقت آپ کو یاد آیا کہ 27 مارچ کو کاغذ لہراؤ اسلام آباد کے جلسے میں. اور اس کے بعد 8 مارچ سے 27 مارچ تک جو شخص آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو آپ کے مطابق سازش کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق مداخلت کر رہا تھا، 16 مارچ کو آپ نے یو ایس کی ایمبیسی میں اس شخص کو کی نوٹ سپیکر بلایا ویمنس ڈے کے اوپر. کیوں؟ وہ تو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا. اور جب کوئی ملک سازش کرتا ہے تو آپ کو دعوت نامہ دیتا ہے کہ آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے آپ کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے 21 مارچ کو جو انڈر سیکرٹری ہیں ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی. وہ ملک جو آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو مداخلت کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق ریجیم چینج میں اپوزیشن کے ساتھ پیسے کھا رہا تھا، ان کی انڈر سیکرٹری کو آپ نے انویٹیشن دے کے پاکستان بلایا. OIC کے سائیڈ لائنز پہ آپ نے میٹنگ کی، اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم آگے پروگریسو پاکستان اور بائی لیٹرل ریلیشن شپس اور پاکستان کی ترقی کے لیے اکٹھے کام کریں گے. اس ملک کے ساتھ جو آپ کو دھمکی دے رہا ہے، جو آپ کی رجیم چینج کر رہے ہیں، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم بی بی جو ہے وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھی اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان آئے دن جو ہے وہ نئی بات کرتے ہیں اور عمران خان جو ہے جو یہ حق والا ایشو بنا کر جلسے جلوس کر رہے ہیں، اس سے ان کو کچھ نہیں ملے گا، اپنی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جبکہ اس پر وفاقی کابینہ میں فیصلہ ہو چکا ہے جس میں تمام اداروں کے سربراہ موجود تھے، وزیر اعظم کی سربراہی میں، جس پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان جو سازش کا نام لے رہے ہیں وہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں. بی بی کہہ رہی تھی تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے بنی گالہ اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ہمارے خلاف لے کر آئے ہیں اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی 30 دن کے اندر جو فیصلہ آنا ہے، اور ہائی کورٹ اسلام آباد نے حکم دیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کمیشن اسلام آباد پہ اعتماد نہیں کرتے، اور فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف کرنا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں. یہ بنی گالہ میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ہمیں اپنی عدالتوں کو اور اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں ان کے اندر کانفیڈنس رکھنا چاہیے. عوام جو ہوتی ہے، عوام بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے امر بالمعروف کا. عوام بھی کہتی ہے سب کو کہ سیدھے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. ہمیں بھی اپنی عدالتوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہے کیا 63A، یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اور بے شرمی سے بکے ہیں، اور جنہوں نے اپنے حلقوں سے اور جمہوریت سے غداری کی ہے، کیا ان کے لیے عدالتوں کو فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کے کیس نہیں سننے چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہے وہ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. ٹاپ سٹوری میں ہم تمام پروگرام ڈسکس کر رہے تھے